کا طریقہ کیا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ چپ کر کے بیٹھے رہیں. دیکھو اصلاح کے دو ہی طریقے ہیں, یا تو تلوار لے کے چڑھ جاؤ. یہ جب ہے جب تلوار ہو آپ کے پاس, سمجھ رہے ہو نا. جب نہیں آپ کے پاس غلیلے ہیں. لوگ کہتے ہیں, ایک صاحب میرے پاس آئے, کہتے ہیں بھائی چڑھ جاؤ تلوار لے کے تہس نہس کر دو. میں نے کہا کہ اس کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ انہوں نے کہا اصل میں نے کہا کسی کے پاس پاور اور طاقت نہیں ہے. لڑائی کے لیے پاور ہونی چاہیے, جو میں اس پر تو 20 دفعہ بیان کر چکا ہوں, میں اس کو ریپیٹ. میرے لوگ پھر شارٹ کلپ لے کے, ایسا ہو گیا لوگوں نے میرے بیان سے نا اس طرح کی چیزیں نکال کے دیکھو کیسی باتیں کر رہے ہیں, چلانا شروع کر دی ہیں. تو وہ کہنے لگے ہم لوگ بہت طاقتور, ہمیں پتہ نہیں ہے, ہمیں تلوار لے کے چڑھ جانا چاہیے, اسلام آباد پہ قبضہ کر لینا چاہیے. میں نے کہا آپ کو کہتے ہیں اصل میں مفتی صاحب ہماری مثال اس ہاتھی کے بچے کی ہے جو بچپن میں آ گیا اور بلیوں میں رہا, اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں کیا ہوں, میں کتنا پاورفل ہوں. یہ شیر کی مثال ہے, شیر کے بچے کی ہے, وہ کرگسوں میں پلاؤ, اسے پتہ ہی نہیں کہ میں کیا ہوں, کتنا پاور. تو ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے. میں نے کہا تو شیر کا بچہ ہونا ثابت کر دے ہم لوگوں کا, آگے میں تیری ساری دلیل خود مان لوں گا. یہ شیر کے بچے پہ فٹ آتی ہے یہ مثال, کہ جو دھوکے سے کرگسوں میں پلاؤ, اس کو بیچارے کو پتہ ہی نہیں کہ میں کیا ہوں, شیر. لیکن اس کے لیے پہلے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ بچہ بہرحال کس کا ہے. اگر وہ بچہ ہی بلی کا ہو, پھر آپ اس کو شیروں والے کام کا حکم دے رہے ہو, تو اس کو شیروں سے لڑا رہے ہو, پاورفل لوگوں سے لڑا رہے ہو, تو وہ جو بلی کی 2-4 جو ٹانگیں بچی ہوئی ہیں وہ بھی چیتھڑے اڑ جائیں گے اس کے. تو جب بھی آپ اسلامی تاریخ اٹھا کے دیکھو نا, بڑے خوشنما لیبل لگا کے اپنی ہی ریاستوں کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اس سے جو تھوڑی بہت طاقت تھی بنو امیہ جیسے مرد ظالم تھے بھائی, فرانس تک ان کی فوجیں پہنچ چکی تھیں. یہ ایک پازیٹو تھا یا نہیں تھا؟ بغاوت ہوئی, 2 حصوں میں ریاست تقسیم, اور جو یورپ میں فتوحات تھی ان کا سلسلہ رک گیا کہ جی یہ ٹھیک نہیں ہے. بغاوت ہوئی اور پہلی دفعہ اسلامی خلافت 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہوئی. اس کے بعد پھر بنو عباس آئے. وہ فتوحات اس طرح سے تو نہیں ہوئی لیکن پھر بھی کام ہوتا رہا. اس کے بعد جا کے کیا ہوا ہے کہ کچھ فرقے کے لوگوں کو ان سے اشکالات شروع ہو گئے. شیعہ سنی جھگڑے, جو کہتے ہیں نا یہ بنو عباس کی خلافت اس لیے ختم ہوئی ہے کہ جی وہ کوا حلال اور حرام کی بحثیں چلی تھی, یہ بالکل بیکار بات ہے. اصل جو خلافت ختم ہوئی ہے اس میں 2 مسلمانوں کے فرقوں کی لڑائی ہوئی تھی. میں فرقوں کے نام نہیں لوں گا کیونکہ ان کو ہائی لائٹ کرنے سے فرقہ واریت کم نہیں ہوتی بلکہ اور زیادہ بڑھتی ہے. تو جو اقلیت میں تھے نا ان کو میجورٹی نے مارا. پھر جب مارا ہے تو پھر ان کا ہم انتقام لیں گے. حالانکہ ان کو برداشت کر لینا چاہیے تھا کہ باطل لوگ ہیں, ہمارے عقیدے سے متفق نہیں ہیں, لیکن اسٹیٹ کی خاطر گدھے کو باپ بنانا پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا؟ یہ ریاست ہے بھائی. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا وہ لڑائی میں تو ہم نہیں کر سکتے. انہوں نے پھر جو بنو عباس کے بڑے بڑے عہدوں پہ گھسنے کی کوشش کی, چاپلوسی کر کے, بادشاہ کی چاپلوسی, خدمت ہم تو آپ کے ہیں. انہوں نے کہا ہم انتقام تو ہم نے لینا ہے, لیکن اب لڑائی کے میدان میں نہیں لے سکتے نا, تو اب ہم ایسے لیں گے. تو بڑی ایک لانگ ٹرم پالیسی بنائی انہوں نے کیا کیا کہ پھر خلیفہ کے قریب ہوتے ہوتے بڑے بڑے عہدے حاصل کیے, خلیفہ کے رازدار بن گئے, اور خلیفہ کو بڑا اعتماد ہو گیا. بھائی یہ تو ادھر سے تاتاریوں کے لیے بارڈر کھول دیا انہوں نے. اس کو بولا میں جو ہے نا بارڈر ابھی میرے ہاتھ میں آ چکا ہے, فوجیں وہاں سے ہٹا لی. بادشاہ کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تاتاریوں کو دعوت دی کہ آ جاؤ, موقع ہے. تاتاریوں نے آ کے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. وہ جو آپ نے اقلیت پہ ایک انتقام کی لیا تھا نا کہ ہم مناظرے میں بھی جیت گئے اور میدان میں بھی جیت گئے, بڑے جشن منا رہے تھے نا ہم لوگ, جیت گئے. وہی ہوتا ہوگا, جشن منا رہے ہوں گے, اور لوگ بھی کہہ رہے ہوں گے یہ ہے حق پرستی, اور دیکھو یہ لوگ جو ہمارے مسلک کے نہیں تھے کیسی ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. تو وہ کیا ہوا, وہ انہوں نے چاپلوسی کر کے بادشاہ کا قرب حاصل کیا, اور یہ ایسی بڑی سازش کی. اگر وہ اقلیت میں تھے, جیسے مرضی تھے, ان کو ایک ریاست کو متحد رکھنے کے لیے اتنی ایکسٹریم لیول پہ نہ جاتے, تھوڑا بہت مناظرے وہ تو چلتے رہے, میں ایکسٹریم لیول پہ نہ جاتے تو ریاست بچ جاتی. اتنی بڑی سازش نہ ہوتی. ان کو یہ شو کرا دیا جاتا تم بھی ایک ریاست کے کیا ہو, ایک حصہ ہو. جو میں بار بار کہتا ہوں نا کہ یار مجبوری میں گدھے کو باپ بنا لیا. آپ کا نہیں, ہم گدھے کو کبھی باپ نہیں بنائیں گے. پھر تاتاریوں کو باپ بنانا پڑا اپنا صحیح ہے نا. پھر کس کو باپ بنانا پڑا؟ جب آپ مجبوری میں گدھے کو باپ نہیں بناتے نا تو پھر آپ گدھے کے باپ کو باپ بناتے ہو, پھر آپ جو گدھے سے بھی بڑا ہوتا ہے. تو انہوں نے پھر کیا کیا, گدھے کے باپ کو بھی کیا بنا دیا,
وہ تاتاری آئے ہیں, ورنہ بغداد کی ریاست ایسی نہیں تھی کہ وہ چنگیز خان بڑے آرام سے گھس جائے اس میں. ایک مضبوط خلافت تھی, سائنس ٹیکنالوجی میں ہمارا کوئی مد مقابل نہیں تھا, اور ہماری فتوحات بڑھتی چلی جا رہی تھی, رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی, لوگ تھر تھر کانپتے تھے ہم سے. یونیورسٹیاں ہماری تھی جہاں انگریز پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے, سب کچھ ہمارے ہاتھ میں تھا. ایک سرفرا اٹھا اور پوری بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. تو جذباتیت ہمیشہ کیا پہنچاتی ہے؟ نقصان پہنچاتی ہے. تو پھر جو تو بغداد گیا تیل لینے, ختم. اس کے بعد سے وہ جو لاکھوں کروڑوں کتابیں ہماری دریاؤں میں بہہ دی, ہمارا ایک پورا ایک سیٹ اپ تھا, اس کی ایسی کی تیسی ہو گئی ہے. تو اللہ نے امت مسلمہ پہ رحم کیا, خلافت ختم. پھر جناب وہ جو عثمانی ترک اٹھے ہیں, خلافت عثمانیہ اٹھی ہے, وہ ترک اٹھے ہیں, انہوں نے اتنی زیادہ قربانیاں دی انہوں نے کہ پھر خلافت عثمانیہ پھر ترکی مرکز بنا اس کا. اس میں پھر یہی ڈرامے شروع ہو گئے تھے. پھر اس میں کیا ہوا, وہ مضبوط 300-400 سال تو بہت ہی اسٹرانگ حکومت تھی. اس وقت اسرائیل کا مسئلہ نہیں تھا, بوسنیا کا مسئلہ نہیں تھا. خلیفہ سے یہودی نے کہا تھا کہ ہمیں فلسطین کی زمین چاہیے, اس نے کہا شاپر میں مٹی لے جانے کی اجازت نہیں ہے, زمین تو دور کی بات. اور جب یہ پہلی جنگ عظیم ہوئی ہے نا, آپ کی پہلی جنگ عظیم, اس میں کیونکہ جرمنی خلافت عثمانیہ کا اتحادی تھا, جرمنی میں اسلام دشمنی آج بھی بہت کم ہے, بلکہ نہیں ہے. میں جب گیا نا جرمنی میں, وہاں کی گورنمنٹ نے میرے بیانات سنے, تو وہاں کے لوگوں سے کہا یار یہ تو اور بلاؤ ان کو بھائی, ٹھیک ہے نا. میں نے وہاں ایمانداری پہ بیان کیا نا, تو وہاں ایمانداری پاکستانیوں میں شارٹ چل رہی ہے. جرمنی نہیں, اسلام دشمن. ابھی بھی وہاں جو قادیانیوں کو جو سپورٹ کر رہا ہے نا, تو قادیانی کو بھی سپورٹ نہیں کر رہا ہے جرمنی. قادیانیوں نے وہاں اونچی اونچی پوسٹوں پہ جا کے بہت کچھ لیگل کر کے کیا ہوا ہے. تو ہم لوگ اب کرتے ہی نہیں, ہم تو ویژن ہی نہیں بناتے, ہم تو پھر جذباتی تقریر کر کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. یہ لوگ جو اقلیت میں یہ بڑی تمیز سے کام کرتے ہیں کہ بھائی کس طرح سے کن کن پوسٹوں پہ جانا ہے. تو قادیانی وہاں بڑی بڑی پوسٹوں پہ جا چکے ہیں. ورنہ جرمن گورنمنٹ کو مجھے جو میرا تو تجزیہ ہے کہ کوئی ذاتی محبت نہیں ہے قادیانیوں سے. تو جرمنی تھا یہ اس کا اتحادی خلافت عثمانیہ کا. تو آپ کو پتہ ہے اس وقت بہت بڑا اٹیک کیا تھا رشیا نے اور برطانیہ نے ترکی پہ اٹیک کیا تھا, اور ترکی نے اس اٹیک کو ناکام بنا. بڑے بڑے بحری بیڑے آئے تھے ان کے, تو ہمارے ایسی پاور تھی نا, ہمارے بحری جہازوں نے برٹش کو بھی شکست دی تھی سمندر کی لڑائی میں, اور رشیا کو بھی شکست دی تھی, واپس چلے گئے تھے. یہ اتنے کمزور ہو کے بھی اتنے پاورفل تھے ہم. اس کے بعد یہی ڈرامے ہوئے ہیں جو اب ہو رہے ہیں, اپنے ہی خلاف ہونا. ایک تو بہت بڑی سائنس ٹیکنالوجی کے میدان میں جتنا آگے بڑھنا چاہیے تھا وہ نہیں بڑھے. بعض مذہبی لوگ مخالفت کرتے تھے, نہیں جی یہ نہیں ہوگا وہ نہیں. وہ پریس پہ اتنا بڑا ایشو کھڑا ہو گیا تھا, یورپ نے پریس مشینیں لگا کے دھڑ لٹریچر چھاپنا شروع کیا. ہمارے ہاں جو بہت ہی سخت مزاج قسم کے مولانا لوگ تھے, ان کا یہ فتویٰ تھا کہ پریس میں کتابیں چھاپنا جائز نہیں ہے, اس سے کاغذ کی بے ادبی ہوتی ہے. آج بھی تو دیکھ لو نا, بڑے بڑے ایشوز کو چھوڑ کر چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ نہیں, وہ یوں اشتہار پھاڑ کے نیچے گرا تو توہین رسالت کا کیس کر دیا اس کے اوپر. حالانکہ وہ پیغمبر کی توہین نہیں کر رہا بھائی, وہ کیا کر رہا ہے, اس کو تو پتہ بھی نہیں نبی کا نام لکھا ہوا ہے. لیکن آپ جو مذہبی جنونی قسم کے لوگ ہیں, آج ان میں یہ چیز نظر آتی ہے کہ نہیں آتی. وہ سیال کوٹ میں وہ اس بیچارہ غیر مسلم, اس کو کیا پتہ اسٹیکر پہ یا علی لکھا ہوا ہے, یا اللہ لکھا ہوا ہے, یا محمد لکھا ہوا ہے, اس نے پھاڑ دیا بیچارے نے کہ دیواریں خراب ہو رہی ہیں, اس کو قتل کر دیا لوگوں نے. یہ جذباتیت آج بھی ہے. جو کرنے کے کام ہیں پازیٹیو وے میں, ان کی طرف توجہ نہیں ہے. تو خلافت عثمانی میں بھی ایسے ہی جو مذہبی جنونی قسم کے لوگ تھے, انہوں نے کہا پریس نہیں چھاپنے دیں گے ہم, پریس کی مشین نہیں بننے, اس سے کاغذ پہ اللہ کا نام لکھا ہوتا ہے, ٹھپ ٹھپ کر کے نکلے گا, زمین پہ بھی گرے گا, بے ادبی ہوگی. وہ خلیفہ نے بولا بابے بھائی بے ادبی چھوڑو, کتابیں کیسے چھاپیں گے. نتیجہ کیا نکلا, اب ترکی چونکہ یورپ سے ملتا ہے, یورپ نے لٹریچر دبا کے چھاپا ہے اپنا, اور ہمارے ہاں کتاب کبوتر کے قلم سے لکھی جا رہی ہے. تو دنیا میں اس وقت میڈیا, یوٹیوب فیس بک نہیں تھا, میڈیا کی پاور تھی کتابوں میں. تو بتاؤ میڈیا کس کے ہاتھ میں چلا گیا, یورپ کے ہاتھ میں چلا گیا. انہوں نے اتنا پروپیگنڈا کیا مسلمانوں کے خلاف, اسلام کے خلاف, نبی کے خلاف, کہ نظریاتی طور پہ ترکی کی آرمی یورپ کی حامی ہو گئی تھی. خود ترکی کی آرمی وہ نظریاتی طور پر یورپ کو اپنا باپ ماننے لگی تھی. اور یہ کئی سال لگے ہیں اس میں. پھر جی وہ ایسا بھی ہوا ہے کہ جی وہ وہاں جو بحری بیڑا آئے گا نا, تو اس میں پہلے ختم بخاری برکت کے لیے ہوگی, اس کے بعد وہ بحری بیڑا لگے گا, قرآن خوانی ہوگی اس کے بعد. یورپ دھڑا دھڑ اسلحہ بنا رہا تھا نا اس وقت,
ظاہر ہے جب خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی. اللہ تو قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں, اعدوا لہم ما استطعتم من قوہ. او بھائی ریاست کو بچاؤ, پاور, خذوا حذرکم, حفاظتی تدبیر کرو. مذہبی جنونی قسم کے کچھ لوگ ہر دور میں ہوتے ہیں, آج بھی ہیں, لیکن لوگ فالو انہی کو کر رہے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں یہی محب رسول بھی ہیں, یہی عاشق رسول بھی ہیں. لاجک کی کوئی بھی بات کرے گا نا, اس کو لوگ کہتے ہیں یہ حکومت کا پٹھو ہے, یہ امریکہ کا ایجنٹ ہے, یہ اس طرح کی بات کر رہا ہے. اس کو لوگ نہیں مانتے. تو نتیجہ کیا نکلا کہ میڈیا اتنا پاورفل تھا, کتابوں کا میڈیا, کہ اس کے ذریعے لوگ نظریاتی طور پر یورپ کے, پھر جب اتا ترک نے بغاوت کی ہے, ترکی کی حکومت کی خلافت کا خاتمہ کیا ہے, تو کوئی اس کے خلاف بڑی مزاحمت نہیں ہوئی. آرمی نے زیادہ تر آرمی نے اس کا ساتھ دیا. نتیجہ کیا نکلا, وہ جو یار 20-22 ملک تھے جن پر ایک ہمارا بادشاہ ہوا کرتا تھا, 20-22 ملک, کیا خلافت تھی. آج بھی اس کے اثرات نظر آئیں گے آپ کو سعودی عرب میں. ٹرینیں جو ہے نا, جو وہاں سے آیا کرتی تھیں حرم کی تعمیر کے لیے, ترکی سے پتھر لے کے آئے, وہ ابھی تک پٹری ڈلی ہوئی ہے اس کی. وہ سب کیا ہو گیا, ختم, ایسی کی تیسی. ہندوستان میں بھی یہی ہوا ہے. حکمران جلال الدین اکبر جب آئے تھے نا, جلال الدین اکبر جس نے 50 سال ہو, وہ لبرل, وہ بالکل کھسک گیا تھا اس کا دماغ. وہ اتنا بدگمان ہو گیا تھا, کوئی ایک فرقے کا مولوی جا کے اس کو کچھ سمجھاتا, دوسرے فرقے کا مولوی جا کے اس کو کچھ سمجھاتا, تیسرے فرقے کا مولوی جا کے اس کی کھوپڑی آہستہ آہستہ کیا ہونا شروع ہو گئی, آؤٹ. اور جو اہل حق علماء تھے نا, جن کو چاہیے تھا حکومت کے قریب جاتے, وہ دور ہو گئے. انہوں نے فتوے دینا شروع کر دیے, جلال الدین اکبر تو ایسا ہے, یہ تو نماز نہیں پڑھتا, یہ تو خنزیر کھاتا ہے, یہ تو فلانا کرتا ہے. اس سے کیا ہوا, علماء سے حکومت کے فاصلے کم ہونے کے بجائے بڑھنا شروع ہو گئے. کیونکہ اس دور میں بھی ایسا تو جو حاکم کے پاس ہدیہ لے کے جاتا, اس کو سمجھانے کے لیے, لوگ کہتے حکومت کا پٹھو. اور کمال کی بات ہے, جاتے بھی وہی لوگ تھے جو واقعی پٹھو ہوتے تھے, ٹھیک ہے نا, جن کے ذاتی مفاد ہوتے, جس کو اپنا پراپرٹی چاہیے, کوئی پلاٹ چاہیے, کوئی جناب کوئی ذاتی مسئلہ اٹکا ہوا ہے, کہیں ہندو نے کسی کو تنگ کیا ہوا, تو کہیں سکھ نے کسی کو تنگ کیا ہوا, کہیں سکھ کو, کہیں ان دونوں کو کسی اور نے تنگ کیا ہوا, یہ لوگ جاتے تھے. بادشاہ کو پتا تھا میرے پاس جو مذہبی بھی اسکالر بھی آتا ہے نا, وہ آتا اپنے چکر میں ہے. تو بادشاہ تو ملحد ہو گیا تھا. پھر اس نے نیا دین بنایا, دین اکبری کے نام سے. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ, بہت بڑے اللہ والے بزرگ, انہوں نے بادشاہ کا قرب حاصل کیا, اس کو ہدیے, اس سے لینے کے بجائے ہدیے دینا شروع کیے. کئی سال محنت کی. جو متعصب مولوی تھے, انہوں نے مجدد الفسانی کے خلاف فتوے دیے. میں اگر حلفیہ بولوں نا, وہی کام جو آج جامعۃ الرشید کے ساتھ ہو رہا ہے نا, وہی کام مجدد الفسانی نے کیا, اور وہی تانے جو آج جامعۃ الرشید کو دیے جا رہے ہیں, 100% وہی تانے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو دیے گئے تھے. جامعۃ الرشید نے ایک دھیلا نہ کبھی اسٹیبلشمنٹ سے لیا, نہ کبھی عمران خان سے لیا, نہ کبھی نواز شریف سے لیا. جو مدرسے کی حالت ہے, 2-3 مہینے استاذوں کی تنخواہیں نہیں ہیں. الزامات کیا لگتے ہیں, یہ فوج کے لوگ ہیں. کیا فوجیوں میں کبھی ایسے دیکھا کہ ان کے لوگوں کی تنخواہیں 2 مہینے نہ مل رہی ہوں؟ اور جب یہ دیندار لوگوں سے سنتا ہوں نا, دل خون کے آنسو ہوتا ہے. بھائی تم دوسری فیلڈ میں محنت کر رہے ہو, وہ بھی بہت ہے, تو کوئی ایک اور دوسری فیلڈ میں کر رہا ہے, تو بدگمان کیوں ہوتے ہو بھائی, تم الزام کیوں لگاتے ہو تم؟ جس سے دیکھو یار, یہ اصل میں 14 اگست منائی نا جامعۃ الرشید نے, ایک دیندار آدمی کی بات کر رہا ہوں. میں نے کہا کل جامعہ میں 14 اگست منایا جائے گا. انہوں نے کہا بھائی یہ تو حکومت کے پٹھو ہیں, یہ تو منائیں گے. میں نے کہا یار 14 اگست منانا حکومت کا پٹھو کا, یہ تو ملک کی محبت دل میں پیدا کرنا چاہ رہے ہیں, اس کا حکومت کے پٹھو ہونے سے کیا تعلق ہے یار؟ ہم اپنی جڑیں کیا کر رہے ہیں, نہ خود کچھ کرو نہ دوسرے کو کرنے دو. دیگر علماء دوسری فیلڈ میں کام کر رہے ہیں, وہ اس میں آگے بڑھ رہے ہیں, تو وہ بھی بہت اچھا کام ہے. اگر یہ اس ٹریک پہ کام کر رہے ہیں جو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ تھا. مجدد الفسانی نے حکومت کے خلاف فتوی بازی بند کر دی. انہوں نے کہا کوئی فائدہ نہیں ہے, اس سے کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے تم گورنمنٹ کا. مجدد الفسانی نے اکبر بادشاہ کا قرب حاصل کیا, اور پہلے اس کو یہ باور کرایا کہ میں تم سے تمہارے فائدے کے لیے ملتا ہوں, اپنے فائدے کے لیے عمل سے ثابت کیا, عمل سے, مجھے کچھ نہیں چاہیے. اس کو یقین آ گیا کہ یہ مولوی مخلص ہے. جب یقین آتا ہے نا کہ یہ, ورنہ آپ جب بھی کوئی دیندار آدمی کسی کے پاس جا رہا ہو اور نماز روزے کی بات کر کے آخر میں بولے اتنے پیسے چاہیے, تو سمجھ جائے گا کہ یہ کیا کر رہا ہے بھائی, یہ تو کہانی کچھ اور ہے. میں جامعۃ الرشید میں ہوں نا, 3 مہینے سے میری تنخواہ نہیں ملی ہے جامعۃ الرشید میں, جو میری تنخواہ نہیں ملی ہے. تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے فوج کے لوگ ہیں. میں نے کہا یار فوج کے لوگ ہوتے
تو میرا خیال ہے ہماری تنخواہ تو ہمیں ٹائم پہ ملتی نا جی. DHA میں پلاٹ ہوتا. مفتی عبدالرحیم صاحب جو میرے استاذ ہیں ان بیچاروں کے پاس تو ایک بالش پراپرٹی اب بھی نہیں ہے. ایک صاحب آئے میرے سامنے, ان کے مرید تھے, انہوں نے میرے سامنے ان کو ایک پلاٹ کی فائل ہدیہ دی, 2-2.5 کروڑ کا پلاٹ تھا کہ آپ کو گفٹ ہے. انہوں نے کہا اس شرط پہ لوں گا کہ میں فوراً آگے یہ صدقہ کر رہا ہوں, کیونکہ میں پراپرٹی اپنی ملکیت میں رکھتا ہی نہیں. میرے سامنے کا واقعہ ہے کہ تم یہ نہ اعتراض کرو کہ میں نے اتنی محنت سے گفٹ دیا تھا, آپ نے کیا کر دیا, صدقہ کر دیا. میرے سامنے کا واقعہ ہی ہے. اور چند دن پہلے کی بات ہے, اس نے 2-2.5 کروڑ کی پلاٹ, اس نے کہا آپ جو مرضی کریں, انہوں نے لیا اور میرے سامنے آگے وہ وقف کر دیا ادارے کے لیے, جامعہ کے لیے. تو اللہ نے ہمیں پیر بھی بڑے خاندانی قسم کے دیے ہوئے ہیں. خیر, تو ہمارے اکابر سارے ایسے ہی ہیں. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا مولوی ایسے, آپ جاؤ بڑوں کی خدمت میں ذرا جا کے بیٹھو. جو علماء دیوبند ہیں جن کو آج صبح و شام برا بھلا کہا جاتا ہے, مشرک کہا جاتا ہے, آپ مولانا تھانوی کی قبر دیکھو, پتہ چل جائے گا مشرکوں کی قبریں ایسی نہیں ہوتی. جو کہتے ہیں اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا, جتنا مولانا اشرف علی تھانوی کے شاگردوں نے ختم نبوت کا دفاع کیا ہے اتنا کسی نے بھی نہیں کیا ہوگا, جو قربانیاں انہوں نے دی ہیں. تو بول دینا آسان ہوتا ہے. دارالعلوم کرنگی میں آپ جاؤ, کتنی تھوڑی تھوڑی تنخواہوں پہ اساتذہ کی محنت دیکھو. آپ بنوری ٹاؤن میں جاؤ, جامعہ فاروقیہ میں جاؤ, آپ کو اتنی کم تنخواہوں پہ, اور پھر ریٹائرمنٹ پہ بھی کچھ نہیں ملتا. ایسے اساتذہ پوری زندگیاں لگا رہے ہوتے ہیں, ان کے بچے بےچارے پاؤں میں چپل نہیں ہوتی ان کے. اتنی قربانیاں دنیا میں کوئی طبقہ نہیں دیتا. آپ نے چند 2 نمبر مولوی دیکھے اور دیکھ کے چاول کی طرح سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکنا شروع کر دیا. خیر, میں کیا بات کر رہا تھا, کدھر سے کدھر چلے گئے ہم. تو میں وہ خلافت عثمانیہ کی بات کر رہا تھا. وہاں بھی پھر یہی ہوا ہے. نتیجہ کیا نکلا, خلافت, ہاں, مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ, تو انہوں نے محنت کی جلال الدین اکبر پر, اتنی محنت کی, محبت سے سمجھایا, اس کے شہزادوں کو سمجھایا. ایک شہزادے سے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں اگر اللہ مجھے جنت میں لے کر گیا نا, میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک تجھے نہیں لے جاؤں گا. ان کے دلوں میں محبت پیدا ہوئی یار. اور پھر مفاد نہیں, کیونکہ بادشاہ کو پتا ہوتا ہے یہ جو مکھن لگا رہا ہے نا, یہ اس کا عمل سے ثابت کیا نہیں چاہیے ہمیں, کچھ آپ سے کچھ بھی نہیں چاہیے ہمیں آپ سے. نتیجہ کیا نکلا, جلال الدین اکبر کلمہ پڑھ کے دنیا سے گیا ہے. ہندوستان میں جو اسلام بچ گیا نا, تبھی تو ان کو مجدد الف ثانی کہا جاتا ہے. آپ فتویٰ دینے والے بہت ہیں یوٹیوب پہ, ہر تھوڑے دن بعد کوئی کلپ آ رہا ہوگا, اب یہ مولوی ایسے, یہ نظام کی تبدیلی کی تو بات ہی نہیں کرتے. او بھائی, نظام کی تبدیلی کا آپ بھی صرف بات ہی کر رہے ہو. آپ کے پاس روڈ میپ کیا ہے, آپ پریکٹیکلی نظام کی تبدیلی کے لیے کیا کر رہے ہو, وہ آپ عوام کے سامنے پیش کر دو. لوگ خود دیکھ لیں گے کہ وہ نہیں کر رہے, آپ کر رہے ہو, تو آپ کو فالو کرنا شروع کر دیں گے. یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے وہ نہیں کر رہے. آج ایک صاحب کا کلپ سنا, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسجدوں میں جو ہے نا کوئی لوگوں کی گائیڈنس نہیں, مسجدیں صرف نماز روزے کے لیے رہ گئی ہیں, اور مسجدیں جو ہے نا وہ اس میں تو لوگوں کو سیاسی رہنمائی ملنی چاہیے. آپ یہ کہنے کی کہ آپ ایک مسجد بنا دو ایسی, اس میں وہ کام کرو جو آپ چاہ رہے ہو. جب سب دیکھیں گے یہ والی مسجد میں اتنے اچھے کام ہو رہے ہیں, یہ والی میں تو شادیوں کی باتیں ہو رہی ہیں, سارے نمازی وہاں پہنچ جائیں گے. کام دھیلے کا نہیں ہو رہا, اور جو مسجدوں میں جو کام ہو رہا ہے اس سے بھی لوگوں کو کٹا رہے ہو. تو بند گلی میں لا کے بند کر رہے ہو کہ وہاں سے بھی کٹا دیا اور یہاں بھی کچھ نہیں ہے. تو سوائے اس کے کہ لوگ علماء سے بدگمان ہو, اور آپ کے پاس کوئی پیکج تبدیلی, علماء تبدیلی کی بات نہیں کر رہے. آج دیکھو نا, ہر دوسرا بندہ اٹھے گا, مولوی تبدیلی کی بات نہیں کرتے. مولویوں تو جو بس تزکیہ نفس میں لگے ہوئے ہیں, بد نظری کے خلاف, ٹی وی نہیں دیکھو, فلم نہیں دیکھو, یہ چھوٹی چھوٹی باتیں لے کے بیٹھے ہوئے. نظام کی تبدیلی, بھائی نظام کی تبدیلی کی آپ بھی بات ہی کر رہے ہو, آپ کے پاس کوئی اس کا پیکج نہیں ہے. جن کے پاس پیکج ہے جا کے دیکھو, وہ کر رہے ہیں. آپ ملو ان سے, پتا چلے گا بہت کچھ کر رہے ہیں. وہ باتیں کم کر رہے ہیں, کام زیادہ کر رہے ہیں. تو مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کی محنت سے اکبر بادشاہ بھی وہ دین اکبری کا پروجیکٹ اس نے ختم کیا, اور عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ جیسے بادشاہ پیدا ہوئے ان کی اولادوں میں, جو ٹوپیاں بیچ کے, ہندوستان تھا کیا, بنگلہ دیش بھی تھا, برما بھی تھا, پاکستان بھی تھا, اتنی زبردست پاور تھی اس کے پاس, اور اس کا بادشاہ کیا کرتا تھا, ٹوپیاں بیچ کے گزارا کرتا تھا, ٹوپیاں سیتا تھا. یہ ہمارا شاندار ماضی, اس میں کس کی محنت تھی, جن کو لوگ کہتے تھے حکومت کے پٹھو. تو کام جس نے نہیں کرنا ہوتا, بیٹھ کے باتیں پھینکتا رہا, وہ بھی برا, وہ بھی ایسا, وہ بھی ایسا. جس نے ریاست سے محبت ہوگی, مجدد الافسانی کو اکبر بادشاہ سے کوئی محبت نہیں تھی, وہ اس کام قابل نہیں تھا کہ اس سے محبت. ان کو تھا کہ بھائی ریاست جو ہندوستان کی بچے گی نا, اسلام بچے گا, وہ حکومت ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہوتا ہے.
تو یا تو بغاوت کرو, وہ نہیں کر سکتے تو پھر کچھ اور اسی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو نا. ابے بھائی جو عورت اپنے شوہر, عورتوں کے میاں بہت سارے مارکیٹس میں خراب بھی چل رہے ہیں, تو خواتین جب مجھ سے مشورہ لیتی ہیں, میں کہتی ہوں اس سے طلاق مانگ لو. کہ نہیں طلاق لے کے ہم کہاں جائیں گے, ہم تو رول جائیں گے, ہم تو برباد. گدھے کو باپ بناؤ پھر, کیا کیا خیال ہے؟ جب اس سے طلاق لینے میں نقصان ہے تو پھر کیا ہے بھائی, اس کو برداشت کرو اور اصلاح کی کوشش میں لگی رہو, تبلیغ والوں سے یا علماء کے بیان, اس کے لیے دعائیں, یہی ہوگا نا. اب لڑائی سے کام نہیں چلے گا کہ آپ کا میاں اچھا نہیں ہے تو آپ نے پھڈے کر کر کے اس کو 2 دفعہ پھڈے چلیں گے, 3 دفعہ, پھر وہ مار پیٹ ہوگی, بہت بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے. یہ طلاق دے دے گا آپ کو جو آپ چاہتی نہیں ہو. تو یا تو آپ کے پاس پاور ہے, پاور کا استعمال نہیں ہو سکتا, تو کمپرومائز کے علاوہ آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. تو شوہر کو برداشت کرنا پڑتا ہے بڑی مصیبتوں سے بچنے کے لیے, چھوٹی مصیبت کو, لیکن ساتھ ساتھ اصلاح کی پازیٹیو وے میں کوشش. تو یہی تمام ریاستوں میں اصلاح کا نظام کی تبدیلی کا یہی ہے. یا تو پاور آپ کے پاس ہو, جب وہ نہیں ہے تو پھر بھائی پازیٹیو وے میں اچھے اخلاق کے ساتھ بدتمیزی سے ہٹتے ہوئے آپ اصلاح کی کوشش کرو. یہی نظام کی تبدیلی ہے. جو بیٹھے ہوئے ہیں انہیں کو ٹھیک کرنے کی کوشش, اور یہ دماغ سے نکال دو یہ ٹھیک نہیں ہوں گے. یہ بھی تکبرانہ جملہ ہے. جو یہ کہتا ہے نا یار یہ اتنے برے ہیں, یہ ٹھیک ہو ہی نہیں سکتے, اس کا مطلب دنیا میں اچھے صرف آپ ہی ہو جو کوئی گناہ کرو تو توبہ کی توفیق ملتی ہے, آپ کے علاوہ سارے دنیا میں 2 نمبر ہیں. میرا بھی یہی نظریہ تھا کہ سارے 2 نمبر ہیں. جب آدمی چلتا پھرتا ہے نا تو اپر لیول کے لوگوں سے بھی ملاقات ہوتی ہے. میں نے پیپلز پارٹی میں ایسے ایسے اچھے لوگ دیکھے, مسلم لیگ میں دیکھے, پی ٹی آئی میں دیکھے, JUI میں دیکھے, ہر جماعت میں لگا کہ یار کہیں بھی پوری کوئی جماعت بری نہیں ہے, اس میں بڑے بڑے اچھے لوگ ہیں. ان اچھے لوگوں کو پروموٹ کر کے, ان کی تائید کر کے, ان کو اچھے مشورے دے کے ان کو آگے لایا جا سکتا ہے, اور جو اچھے نہیں ہیں ان کو اچھا بنانے کی کوشش کی جا سکتی ہے. لیکن ممبر پہ برا بھلا کہہ کے نہیں ہوگا یہ کام. ممبر پہ جب میں بول دوں گا نا فلانا ایسا ڈھمکانا ایسا, آپ میری تعریف کرو گے, یوٹیوب پہ میرا کلپ ملینز میں چلا جائے گا, لوگ کہیں گے اس کو بولتے ہیں حق پرست, ڈنکے کی چوٹ پہ برا کہہ رہا ہے, کسی سے ڈرتا ورتا نہیں ہے, لوگوں میں بلے بلے ہو جائے گی, رزلٹ ٹکے کا نہیں نکلے گا. آج یہی ہو رہا ہے, اسکالرس کھل کے بول رہے ہیں وہ ایسا فلانا ایسا. ابے اس کا فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ تو رپورٹیں پیش کر رہا ہے کہ کون کیسا ہے, ٹھیک ہے نا, تو رپورٹیں کیوں دے رہا ہے, ہم اخبار میں پڑھ لیں گے کون کیسا ہے. تبدیلی کے لیے تو کیا کر رہا ہے؟ تو تبدیلی کے لیے ہمارے مدارس کر رہے ہیں, تزکیہ میں بھی لگے ہوئے ہیں. دینی مدارس کے جو خدمات ہیں نا, 8 سال جو ہمارے دینی مدارس, مینوری ٹاؤن ہے, دارالعلوم کرنگی ہے, جامعہ اشرفیہ ہے. میں یہ بار بار مدرسوں کے نام ہائی لائٹ اس لیے کرتا ہوں کہ آپ فتویٰ شخصیتوں سے نہ لو, اداروں سے لو. آج ہر شخص ایک نیا مسلک لے کر آ رہا ہے. اداروں میں غلطی کا امکان بہت کم ہوتا ہے, پورا پینل ہوتا ہے علماء کا, اس لیے میں بار بار مدارس کو ہائی لائٹ کرتا ہوں. تو آپ ان مدارس میں جا کے دیکھو کیسے کیسے گاؤں دیہاتوں کے بچوں کو 8 سال پڑھاتے ہیں. میں حلفیہ بولتا ہوں, اگر یہ مدارس نے ان ہزاروں بچوں پہ محنت نہ کی ہوتی, ان میں 90% چور اور ڈاکو نکل سکتے تھے. وہ آپ کے لیے, آپ کے پاس تو جاپان کی طرح کوئی اسکولنگ سسٹم نہیں ہے کہ لوگوں کو تمیز سکھائی جا رہی ہو. کوئی ہے سسٹم؟ آپ صرف پہ رو رہے ہو کہ فرقہ واریت سکھا رہے ہیں, حالانکہ مدارس فرقہ واریت نہیں سکھا رہے. فرقہ واریت جو بھی مولوی کر رہا ہوگا نا وہ کسی مدرسے کا فارغ نہیں ہوگا, وہ ایم ہی اٹھ کے کچھ اس نے پڑھ لیا اور بن گیا کچھ. عام طور پہ جو مدارس سے فارغ ہوتے ہیں ان میں یہ چیزیں نہیں ہوتی. لیکن اگر یہ اتنا بڑا طبقہ, آپ کے پاس جاپان کی طرح اسکول نہیں ہے جہاں بچپن سے تمیز سکھائی جائے, آپ کے اسکولوں میں تمیز ہے, تو اگر یہ مدارس والے اتنے بڑے طبقے کو 8 سال پڑھا کے عالم نہ بناتے, میں نہیں کہہ رہا کہ بہت اچھا رزلٹ آ رہا ہے, کچھ لوگ تو اپنی قابلیت کی بیس پہ بہت اچھے بھی ہو جاتے ہیں, لیکن شر کو کم کرنے میں جتنا دینی مدرسوں کا کردار ہے اتنا کسی ادارے کا کردار نہیں ہے. ایسا رزلٹ نکلتا نا اگر یہ مدارس نہ ہوتے. تو مذہب کی محبت دل میں ڈال دیتے ہیں تو کچھ مذہبی پابندیوں کی وجہ سے آدمی بچ جاتا ہے, ورنہ کہاں بچتا بھائی. دیکھو یا تو قانون مضبوط ہو, یا جاپان کی طرح بچپن سے اسکولوں میں بہت سخت ٹریننگ ہو اور قانون بھی ہو, یا پھر اللہ کا خوف ہے. تو مدرسہ اللہ کا خوف تھوڑا بہت پیدا کر دیتا ہے, جس سے کچھ برائیوں کا, جس سے مولوی تیار ہوتے ہیں جو مسجد میں بیٹھ کے نظام کی تبدیلی کی بات نہیں کر رہے, ابا اماں کے حقوق تھوڑے بہت سکھا دیتے ہیں. وہ یہ بتا دیتے ہیں تمہارے لیے تمہاری بیوی ہے زنا مت کرو, گھریلو طلاقوں کے نقصانات بتا دیتے ہیں, وراثت بتا دیتے ہیں, بہنوں کی وراثت تزکیہ کر دیتے ہیں.
تو آپ کو اگر چاہیے کہ نظام کی تبدیلی کی باتیں ہونی چاہیے مسجد میں, آپ سیاست ہونی چاہیے, تو آپ ایک مسجد بنا لو بھائی. میں بھی آگے بیان سنوں گا, میں دیکھوں گا بہت ایک صاحب میرے پاس آئے کہ میں ایسا یوں کر رہا ہوں, میں یوں پروجیکٹ شروع کر رہا ہوں, آپ مجھے پروموٹ کریں. میں نے کہا تو کر لے پہلے شروع, ایسا نہ میں تجھے پروموٹ کروں بعد میں تو دل میں نے بولا, اس کو تو نہیں بولا, میں تجھے پروموٹ کروں کہ تیرے اتنے بڑے بڑے پروجیکٹ ہیں, بعد میں تو 2 نمبر آدمی نکلے, پیسہ کھا کے بھاگ جائے. تو آپ کچھ کر کے دکھاؤ. جب آپ کچھ کر کے دکھاؤ گے تو آپ کے کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی, ہم آپ کو خود ہی کیا کریں گے پروموٹ. میں لاہور گیا ایک ہاسپٹل میں, بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, میں نے وہاں عملی, میں تو بیان کے لیے گیا تھا وہاں. جب میں نے دیکھا یار اتنے غریبوں کا فری علاج ہو رہا ہے, میں نے باقاعدہ کلپ ان کو کہا کہ بنائیں, ٹھیک ہے نا, انہوں نے مجھے نہیں کہا, میں نے کلپ بنایا, میں آپ کے ہاسپٹل کو پروموٹ کروں گا کہ لوگ اس کو چندہ دیں, کیونکہ اتنا میں نے دیکھا وہاں غریبوں کا علاج ہو رہا ہے, ڈائلسس پہ اتنے مہنگے مہنگے علاج فری میں ہو رہے ہیں. میں نے کہا بھائی آپ کو کہنے, یہ تو ہمارا مذہبی فریضہ ہے یار, ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ اتنا اچھا کام ہو رہا ہے. تو میں نے اس کو کہا تو پروجیکٹ بھائی شروع کر دے, میں جب دیکھوں گا تو آپ کے کہے بغیر پروموٹ کروں گا, نہیں تو آپ کے کہنے سے نہیں. تو یہاں بھی یہی مسئلہ ہے کہ آپ جب نظام کی تبدیلی اور یوں ہونا چاہیے, تو جو ہونا چاہیے وہ آپ بن کے دکھا دیں, ٹھیک ہے نا. پھر لوگ خود کہیں گے یہ والی مسجد میں وہ نہیں ہو رہا, اس میں وہ والا کام ہو رہا ہے, تو لوگ خود آئیں گے. لیکن یہ نہیں کرو کہ مولوی ایسے, مولوی یوں, اور یہ بھی نہیں کرتے, یہ بھی نہیں کرتے, یہ بھی نہیں کرتے. تو لوگ مولویوں سے بھی ہٹ گئے, علماء سے بھی بدگمان ہو گئے, آپ کے پاس بھی کوئی پیکیج نہیں ہے, تو وہ کیا ہوگا, بیچ میں لٹک کے وہ پھر ملحد بنیں گے. تھوڑے دنوں میں ان کی نسلیں ایتھیسٹ بنیں گی, تو یہ نتیجہ نکلے گا.